اللہ اکبر۔ میرے چینل کو لائک کرنا نہ بھولے اور سبسکرائب بھی کرے اور بیل کا بٹن ضرور دبائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 1۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ جل شانہ نے میری امت پر سب چیزوں سے پہلے نماز فرض کی اور قیامت میں سب سے پہلے نماز ہی کا حساب ہوگا۔ حدیث نمبر 2۔ نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ حدیث نمبر 3۔ آدمی کے اور شرک کے درمیان نماز ہی حائل ہے۔ حدیث نمبر 4۔ اسلام کی علامت نماز ہے۔ جو شخص دل کو فارغ کر کے اور اوقات اور مستحبات کی رعایت رکھ کر نماز پڑھے وہ مومن ہے۔ حدیث نمبر 5۔ حق تعالی شانہ نے کوئی چیز ایمان اور نماز سے افضل فرض نہیں کی۔ اگر اس سے افضل کسی اور چیز کو فرض کرتے تو فرشتوں کو اس کا حکم دیتے۔ فرشتے دن رات کوئی رکوع میں ہے کوئی سجدے میں۔ حدیث نمبر 6۔ نماز دین کا ستون ہے۔ حدیث نمبر 7۔ نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ حدیث نمبر 8۔ نماز مومن کا نور ہے۔ حدیث نمبر 9۔ نماز افضل جہاد ہے۔ حدیث نمبر 10۔ جب آدمی نماز میں داخل ہوتا ہے تو حق تعالی شانہ اس کی طرف پوری متوجہ فرماتے ہیں، جب وہ نماز سے ہٹ جاتا ہے تو وہ بھی تو ہٹا لیتے ہیں توجہ۔ حدیث نمبر 11۔ جب کوئی آفت آسمان سے اترتی ہے تو مسجد کے آباد کرنے والوں سے ہٹ جاتی ہے۔ حدیث نمبر 16۔ اگر آدمی کسی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے تو اس کی آنکھ سجدے کی جگہ کو نہیں کھاتی۔ حدیث نمبر 13۔ اللہ نے سجدے کی جگہ کو آنکھ پر حرام فرما دیا ہے۔ حدیث نمبر 14۔ سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ کے نزدیک وہ نماز ہے جو وقت پر پڑھی جائے۔ حدیث نمبر 15۔ اللہ جل شانہ کو آدمی کی ساری حالتوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ یہ ہے کہ اس کو سجدے میں پڑا ہوا دیکھے کہ پیشانی زمین سے رگڑ رہا ہے۔ حدیث نمبر 16۔ اللہ جل شانہ کے ساتھ آدمی کو سب سے زیادہ قرب سجدے میں ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 17۔ جنت کی کنجیاں نماز ہے۔ حدیث نمبر 18۔ جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول جاتے ہیں اور اللہ جل شانہ کے اور اس نمازی کے درمیان پردے ہٹ جاتے ہیں جب تک کہ کانسی وغیرہ میں مشغول نہ ہو۔ حدیث نمبر 19۔ نماز شہنشاہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور یہ قاعدہ ہے کہ جو دروازہ کھٹکھٹاتا ہی رہے تو کھلتا ہی ہے۔ حدیث نمبر 20۔ نماز کا مرتبہ دین میں ایسا ہی ہے جیسے کہ سر کا درجہ بدن میں۔ حدیث نمبر 21۔ نماز دل کا نور ہے۔ جو اپنے دل کو نورانی بنانا چاہے نماز کے ذریعے سے بنا لے۔ حدیث نمبر 22۔ جو شخص اچھی طرح وضو کرے اس کے بعد خشوع اور خضوع سے 2 یا 4 رکعت نماز فرض یا نفل پڑھ کر اللہ سے اپنی گناہوں کی معافی چاہے، اللہ تعالی شانہ معاف فرما دیتے ہیں۔ حدیث نمبر 23۔ زمین کے جس حصے پر نماز کے ذریعے سے اللہ کی یاد کی جاتی ہے وہ حصہ زمین کے دوسرے ٹکڑوں پر فخر کرتا ہے۔ حدیث نمبر 24۔ جو شخص 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا مانگتا ہے تو حق تعالی شانہ وہ دعا قبول فرما لیتے ہیں، خواہ فوراً ہو یا کسی مہلت سے کچھ دیر کے بعد، مگر قبول ضرور فرماتے ہیں۔
حدیث نمبر 25، جو شخص تنہائی میں 2 رکعت نماز پڑھے جس کو اللہ اور اس کے فرشتوں کے سوا کوئی نہ دیکھے تو اس کو جہنم کی آگ سے بری ہونے کا پروانہ مل جاتا ہے۔ حدیث نمبر 26، جو شخص ایک فرض نماز ادا کرے اللہ جل شانہ کے یہاں ایک مقبول دعا اس کی ہو جاتی ہے۔ حدیث نمبر 27، جو 5 نمازوں کا اہتمام کرتا رہے، ان کو رکوع اور سجدوں اور وضو وغیرہ کو اہتمام کے ساتھ اچھی طرح سے پورا کرتا رہے، جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے اور دوزخ اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ حدیث نمبر 18، مسلمان جب تک 5 نمازوں کا اہتمام کرتا رہتا ہے شیطان اس سے ڈرتا رہتا ہے، اور جب وہ نمازوں میں کوتاہی کرنے لگتا ہے تو شیطان کو اس پر جرأت ہو جاتی ہے اور اس کا بہکانے کی طمع کرنے لگتا ہے۔ حدیث نمبر 29، سب سے افضل عمل اول وقت نماز پڑھنا ہے۔ حدیث نمبر 30، نماز ہر متقی کی قربانی ہے۔ حدیث نمبر 31، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل نماز کو اول وقت پڑھنا ہے۔ حدیث نمبر 32، صبح کو جو شخص نماز کو جاتا ہے اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے، اور جو بازار کو جاتا ہے اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 33، ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعتوں کا ثواب ایسا ہے جیسے کہ تہجد کے 4 رکعتوں کا۔ حدیث نمبر 34، ظہر سے پہلے 4 رکعتیں تہجد کی 4 رکعت کے برابر شمار ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 35، جب آدمی نماز کو کھڑا ہوتا ہے تو رحمت الہی اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ حدیث نمبر 36، افضل ترین نماز آدھی رات کی ہے مگر اس کے پڑھنے والے بہت ہی کم ہیں۔ حدیث نمبر 37، میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خواہ کتنا ہی آپ زندہ رہے آخر ایک دن مرنا ہے، اور جس سے چاہے محبت کرے آخر ایک دن اس سے جدا ہونا ہے، اور آپ جس قسم کا بھی عمل کرے بھلا یا برا اس کا بدلہ ضرور ملے گا۔ اس میں کوئی تردد نہیں کہ مومن کی شرافت تہجد کی نماز ہے اور مومن کی عزت لوگوں میں استغنا ہے۔ حدیث نمبر 38، آخر رات کی 2 رکعتیں تمام دنیا سے افضل ہے۔ اگر مجھے مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو امت پر فرض کر دیتا۔ حدیث نمبر 39، تہجد ضرور پڑھا کرو کہ تہجد صالحین کا طریقہ ہے اور اللہ کا قرب کا سبب۔ تہجد گناہوں سے روکتا ہے اور خطاؤں کو معافی کا ذریعہ ہے، اس سے بدن کی تندرستی بھی ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 40، حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے کہ اے آدم کی اولاد، تو دن کے شروع میں 4 رکعتوں سے عاجز نہ بن، میں تمام دن تیری کاموں کا کفایت کروں گا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو تمام عالم مسلمانوں کو ان احادیثوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔